مولانا طارق جمیل صاحب پر جو فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ قرآن خوانی کیوں کی، پھول کیوں ڈالے، یا جو بھی فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب ہمارے مفتی صاحب دے رہے ہیں، امریکہ والے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، امریکہ میں کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. آپ غور سے سنیں. شبہ کا ازالہ ریلیونٹ ہے اور آج کل بہت چرچا ہے اس کا پاکستان میں، سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان میں اپنے بیٹے کی وفات پر تیسرے دن قرآن خوانی کروائی، جو کہ بدعت ہے. دوسرے یا چوتھے دن یا کسی بھی دن بلا تعین کروا لیتے، کیونکہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح قرآن خوانی نہیں کی. تو انہوں نے کیوں کی؟ آپ سے وضاحت کی درخواست ہے. اللہ، تو وضاحت سے ان سے لینا کی انہوں نے، میں نے تو نہیں کی. یہ اچھا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. جی ایسے ہی ہے. خیر، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں. جی تو باقی یہ کہنا کہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن خوانی نہیں کی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں کی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس طرح مدارس دینیہ بھی قائم نہیں کیے جس طرح آپ نے قائم کر رکھے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس طرح خانقاہیں بھی نہیں بنائی جیسے آج آپ نے بنا رکھی ہیں، اور خانقاہوں میں ہونے والے اعمال و اشغال بھی یہ انہوں نے اس طرح نہیں کیے جیسے آج آپ کرواتے اور کرتے ہیں. صحابہ کرام نے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف نحو اور منطق اور فلسفے کی کتابیں بھی پڑھائی نہیں ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں. پھر مدارس دینیہ میں آپ نے جو اسکیجول بنا رکھے ہیں کہ صبح 8 بجے بخاری کا گھنٹہ ہوگا تو اس کے دوپہر 12 بجے جو ہے وہ ترمذی کا گھنٹہ ہوگا، تو یہ آپ نے پورا نظام الاوقات اسکیجول سیٹ کر رکھا ہے. مدرسہ اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہوگا. صحابہ کرام نے تو اس طرح کے نظام الاوقات بھی نہیں بنائے، تو آپ نے بنا رکھے ہیں. آپ کے مدرسے شوال میں کھلتے ہیں، شبان میں بند ہوتے ہیں، تو کیا صحابہ بھی ایسے کرتے تھے؟ تو آپ نے یہ دنوں کا تعین کیوں کر لیا کہ فلاں دن سے شروع ہوگی کلاسیں، یعنی بدھ کے دن سے مدرسہ شروع ہوگا اور فلاں دن ختم ہوگا؟ تو یہ آپ نے دن متعین کر لیے، صحابہ نے تو نہیں کیے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام تو یہ اسلحہ، گولی، ٹینک، توپ کے ساتھ جہاد نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو تلواروں اور گھوڑوں پہ چڑھ کے جو مقابلے کیے ہیں، تو آپ یہ توپ اور گولے اور ٹینک یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں. تو آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام یہ تبلیغی اور تعلیمی انجمنیں آج آپ نے بنا رکھی ہیں، تبلیغی جماعت نکل رہی ہیں، چلے اور 4 مہینے لگ رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام نے کہاں کی ہیں؟ تو یہ آپ آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو آج آپ کر رہے ہیں. یہ میں نے کہ آپ نے اپنی ملاقاتوں کے دن اور اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ فلاں دن ملوں گا، فلاں دن نہیں. یہ دن متعین آپ نے کر رکھے ہیں، اور فلاں ٹائم ملوں گا، فلاں ٹائم نہیں ملوں گا. کیا صحابہ نے میں سے مقرر کیے ہوئے تھے؟ اور پھر یہ کہ آپ شب جمعہ، ہر شب جمعہ میں تبلیغی جماعت کا بیان ہوگا. یہ شب جمعہ میں دن متعین کر دیا آپ نے، بیان ہو رہا ہے، تو اس کے جو وہ نہیں. اور یہ فلاں فلاں دنوں کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوگا فلاں تاریخوں میں. صحابہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی تیسرے دن کروا لی، یعنی ظلم ڈھا دیا. پہلے دن کرا لیتے، دوسرے دن کرا لیتے، چوتھے دن کرا لیتے. یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ دوسرے دن کرا لیتے تو پھر بدعت نہ بنتی؟ چوتھے دن کرا لیتے تو بدعت نہ بنتی؟ پھر یہ کہنا کہ بلا تعین یوم کسی دن بھی کرا لیتے، تو یہ کسی حدیث میں آیا کہ بلا تعین یوم کر لیتے تو بدعت نہیں ہے؟ اور پھر بلا تعین یوم جب قرآن خوانیاں ہوتی تو یہ بلا تعین یوم کا تصور ہی فیوچر کے اندر جا کر سنت بن جاتا. لوگ سمجھتے بلا تعین ہی یہ کام کرنا یہ دین کا حصہ ہے، تو فیوچر میں جا کے یوں بدعت بن جاتی. دوسرے دن کروا لیتے، آج دوسرے دن کروا لی، اسے پھر چوتھے دن کرا لی، تو یہی فیوچر میں جا کے تعین ہو جاتا کہ دوسرے دن کروائی. تو لوگ اسی کو، عوام اسی کو سننا سمجھنے لگ جاتے کہ ہاں دوسرے دن ہونی چاہیے. جیسے تیسرے دن ہوتی ہے تو آج چل کے آپ کہہ دیں کہ بدعت ہو گئی، کیونکہ کرنے والوں نے تیسرا دن کسی مسئلے سے شروع کیا ہوگا نا، تو آج چل کے وہ آپ اس کو فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن بدعت ہو گئی.
اسی طرح کل کو جا کے کوئی چوتھے اور دوسرے دن کو بھی بدعت کا فتویٰ جاری کرے گا کہ یہ دوسرے دن آپ کر رہے ہیں، یہ حدیث کہاں ہے بھائی، لہذا بدعت، کیا جواب دیں گے؟ تو آپ وہ خود کچھ کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، سلف نے نہیں کیا، عہد رسالت میں نہیں ہوا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سب سے بڑی چیز، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کو اشاعت دین دفاع اسلام کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیا صحابہ نے سوشل میڈیا پہ آ کے دفاع اسلام کیا؟ سوشل میڈیا تو آج کی کریشن ہے، آپ کیوں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں؟ اور پھر مزے کی بات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی ایک پہلو کے اعتبار سے عبادت بھی ہیں. اب میدان جہاد کے لیے اسلحہ گولی اور سامان آلات جو ہے وہ حرب، اس کی تیاری، یہ بھی ایک حصہ ہے عبادت کا. اب مدرسے بنانا، آج ساری دنیا اس کو عبادت ہی سمجھتی ہے نا، کہ جی آپ کیا کر رہی، میں مدرسہ بنا، ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. تو اس کو عبادت سمجھنے کے باوجود بھی وہ بدعت نہیں بن رہی اور آپ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اور پھر بلا تعین یوم والی آپ بھی حدیث دکھائیں کہ بلا تعین یوم اس کی اجازت ہے، لہذا بدعت نہیں بنے گی. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کیا جواب دیں گے. آپ یہ کہیں گے اصل میں ہم ان سب چیزوں کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتے، ہم ان کو معین دین سمجھتے ہیں. ہم ان کو دین میں معین سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے دین کی اشاعت میں یہ یعنی نافع ہے، اس لیے ہم نے یہ سارے طریقے اختیار کیے ہیں. ہم ان کو دین نہیں سمجھتے یا جزو دین نہیں سمجھتے. آپ یہی جواب دیں گے نا. تو معلوم ہوا کہ جو چیز دین یا جزو دین نہ سمجھی جائے، ہاں معین دین سمجھی جائے، وہ بدعت نہیں ہوتی بقول آپ کے. کیونکہ حدیث میں آتا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. یہ بدعت کی کو ڈیفائن کیا نبی نے. تو یا من احدث فی امرنا فرمایا کہ اس دین کے اندر کوئی اضافہ کیا، وہ بدعت ہوگی. تو احداث فی الدین بدعت ہوا، احداث للدین بدعت نہیں ہوا. کہ دین کے نفع کے لیے اگر کوئی اضافہ ہے کہ دین کو فائدہ پہنچے اس سے، تو وہ بدعت نہیں ہے. جیسے آپ انسان کا بدن ہے، بدن کو بمنزلہ دین سمجھیے. آپ بدن کے اوپر آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے گرمی میں ہلکے کپڑے پہن لیے، سردی میں آپ نے سویٹر پہن لیا، زیادہ سردی میں آپ نے کوٹ پہن لیا، اوور کوٹ پہن لیا. تو آپ اپنے بدن کے اوپر اضافے کر رہے ہیں، تو یہ کہیں گے یہ اضافہ جائز ہے، کیونکہ آپ اپنے بدن کی حفاظت اور راحت کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ آپ ناجائز نہیں کر رہے. لیکن آپ اب اس بدن کے اندر جو بمنزلہ دین کے مثلا میں دے رہا ہوں، تو اس بدن کے اندر آپ اگر کوئی تبدیلی کی، مثلا آج کے زمانے میں مثال سمجھنا آسان ہے جی بہت، کہ مرد عورتیں بن رہی، عورتیں مرد بن رہے ہیں، تو اس کو آپ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ یہ تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر اور اس بدن کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک نئی چیز گھڑ رہے ہیں، وہ حرام. بھائی یہی ہم نبی یہی کہنا چاہتا ہے، میرا جو دین ہے اس دین کے مین سٹرکچر کے اندر آپ نے کوئی کم بیشی کی، فرمایا یہ بدعت ہے. اس کے اوپر اس کی حفاظت اور راحت کے لیے اگر کچھ کیا، وہ بدعت نہیں ہوتا. لہذا جتنی چیزیں آج ہم کرتے آ رہے ہیں وہ دنیاوی مصلحت کے لیے کرتے ہیں یا دین کے احداث للدین، دین کے مزید نفع کے لیے کرتے ہیں، اسے دین کا تحفظ ہوتا ہے. مدارس ہم بناتے ہیں، یہ دین کے تحفظ کے لیے بنا رہے، دین جا کے پھیلے، اس کو کوئی بدعت نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اضافہ وہ بدعت ہے، دین کے لیے اضافہ بدعت نہیں ہے جس سے دین اور پروموٹ ہو. ٹھیک. لہٰذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اگر تیسرے دن قرآن خوانی کوئی کر رہا ہے، ٹھیک، تیسرے دن قرآن خوانی اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ امر دین جو قرآن کے ذریعے سے ایصال ثواب، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اصل میں مین ایصال ثواب کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھو، مالی عبادت کا ایصال ثواب فقہاء اسلام کے یہاں سب متفق علیہ اجازت ہے، آپ مالی صدقہ کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن حنبل، سب کے یہاں اس کی اجازت. لیکن بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی ہیں، یہ بدنی بات، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، تسبیح، کلمہ،
یہ بدنی عبادتیں ہیں، اس کا اصحال ثواب جائز ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء اسلام کے یہاں اس کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، لیکن امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن بعد کے شوافی اور مالکی جو ہے وہ سب اس کے قائل ہیں کہ وہ بدنی عبادت کا اصحال ثواب جائز ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الروح کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بدنی جو عبادتیں ہیں، جیسے قرآن خوانی ہے، قرآن پڑھنا، یہ کلمہ پڑھنا، ذکر و اذکار، نفلی نماز اور حج زکات، فرمایا کہ اس سب کا اصحال ثواب جائز ہے، اور لہذا جمہور فقہاء اسلام کا یہی مسلک ہے۔ ٹھیک، لہذا جو لوگ اس میں امام مالک، امام شافعی کی بات کو لیتے ہیں، وہ تو سرے سے اس اصحال ثواب کو جائز ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بدنی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھ کے تلاوت کر کے اصحال ثواب کرنا، یہ جو متفق علیہ ہے، اس پہ دوسری رائے نہیں، سارے فقہاء اسلام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ اصحال ثواب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دن کی بات آ گئی، دن کون سا؟ تیسرے دن اگر کر لی تو آپ نے کہا نہیں تیسرے دن کر لی اس لیے بدعت ہو گئی۔ بھئی تیسرے دن دیکھو، یہ بات تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر فقہ میں لکھی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت عہد رسالت میں نہیں تھی، اور پھر آگے زمانے کی تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں گویا کہ اس ایک دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت پیش آ گئی، تو ان کو اختیار کرنا، اس دینی امر کو زیادہ اچھے انداز سے پروموٹ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری اسی زمرے میں ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مدارس یوں بنانے کا رواج نہیں تھا، یا ان کو ضرورت نہیں تھی، یا اس طرح نظام الاوقات زندگی کے بنانے، یا اسباق کے ایام اور اوقات بنانے کا ان کا ٹرینڈ نہیں تھا، لہذا اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تہذیب و تمدن کی آج جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں نظام الاوقات سکیجل سیٹ نہ کیے جائیں تو کام مشکل ہو جائیں گے۔ اگر سکیجل کے ساتھ دین کا کام کیا جو دین تیزی سے کام کرے گا، ہر عالم نے اپنے ملاقاتوں کو سکیجل سیٹ کیے ہوئے۔ ٹھیک، تو معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں جب اس کی ضرورت یا ٹرینڈ نہیں تھا، آج اگر زمان و مکان کی ضرورت کے تحت کرنا پڑ جائے تو جو کہ دین اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے بلکہ دین کے لیے معین سمجھتا ہے، تو یہ کرنا بالکل جائز ہونا چاہیے اور جائز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن خوانی تیسرے دن کرتا ہے یہ سوچ کے کہ بھی تیسرے دن لوگوں کو جمع ہونا آسان، ایک اعلان کر دیں گے تیسرے دن آ جاؤ بھائی، لوگ آسانی سے آ جائیں گے، اپنا سکیجل سیٹ کر لیں گے، آج انتقال ہوا ہے لہذا ایک دن کا وقفہ دے دیا تیسرے دن، اس لیے کہ دور پرے کے لوگ بھی جو ہے وہ تیسرے دن تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک، تاکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب بھی ہوگا۔ آپ جنازوں کا آپ اعلان کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس لیے کرتے ہیں نا کہ جنازہ فلاں دن فلاں جگہ پہ ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، کیونکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب کی امید ہے نا آپ کو، کہ زیادہ افراد آئیں گے تو زیادہ ثواب میت کو پہنچے گا، زیادہ مغفرت کی دعائیں ہوگی۔ تو یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بدعت ہونا چاہیے۔ یہاں تو ابھی عبادت کا پہلو آ رہا ہے کہ آپ کو یہ جنازوں کے اعلان کرنا اور جنازوں کے لیے اکٹھا ہونا اور اس کے لیے دن متعین کرنا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کے اعلان کرتے ہیں تو لوگ جو اسکیجول کر لیتے ہیں، یا چلو، کیونکہ آج کی تیز رفتار دنیا کے اندر ہر بندہ ہر روز اٹھ کے نہیں آ سکتا، وہ پھر اسکیجول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ہاں پرسوں جانا ہے لہذا کام آگے پیچھے کر لیا، ٹائم پہ پہنچ گیا اور ٹائم پہ واپس آ گیا۔ تو اگر تیسرا دن اور تیسرے دن اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کو کسی دوسرے کی موت کا سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ 3 دن بس، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کے انتقال پہ 3 دن کے بعد سوگ بند کر دیا۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ مناتی ہے اپنے شوہر کے لیے، ورنہ کسی کو۔ اب 3 دن کا یہ تو حدیث میں آ گیا، لہذا مشائخ نے کیا سوچا کہ 3 دن آخری دن تیسرا ہے، لہذا تیسرے دن میں لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر لیں، تعزیت کر لیں، جس سے ملنا ملانا کر لیں، تاکہ اس کے بعد تو تعزیت ہونی نہیں۔ لہذا تیسرے دن لوگ اکٹھے ہو گئے، قرآن خوانی کے لیے آ گئے اور ایصال ثواب کر دیا، تعزیت بھی کر لی متعلقہ شخص سے، اور اس کے بعد سوگ کا دروازہ بند۔